السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناس ڈیلی ایک مشہور یوٹیوبر ہے، وہ اپنے یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو ڈالا ہے جس میں وہ 1 مہینہ لگایا ہے اسلام سیکھنے میں۔ اس کے بعد بتایا ہے کہ اسلام کیا ہے۔ چلو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسلام کیا بتایا ہے۔ اس سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ اپنے آپ کو فلسطینی کہتا ہے اور کہنے کو تو مسلمان ہے۔ اس کے بعد یہ ٹویٹ کرتا ہے کہ میں پہلے اسرائیلی ہوں پھر فلسطینی ہوں۔ اسرائیلی والے اس کو اتنی محبت کرتے ہیں، اس کو اتنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے پاس بلا کر اس کو ایوارڈ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تم نے ہمارے لیے بہت اچھا کام کیا۔ تو جب یہ اسلام کو 1 مہینہ پڑھے اور پڑھنے کے بعد ویڈیو بنائے تو اس کو دیکھنا تو بنتا ہے اور دیکھتے ہیں کہ وہ اسلام کیا سکھاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ جو ٹائٹل ڈالا ہے، یہ ٹائٹل ہی عجیب و غریب ہے کہ دوسرے مذاہب والوں کے پاس گیا ہے تو وہ ٹائٹل ڈالتا ہے کہ میں ہندوازم سے ملا تو 1 مہینے میں میرا یہ ہو گیا، میری حالت بدل گئی، میری کیفیت چینج ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ لیکن جب اسلام کی بات آئی تو وہ ڈالتا ہے کہ میں نے 1 مہینہ اسلام کو پڑھا اور میں ٹکلا ہو گیا۔ یہ دیکھو کس طرح کا یہ ٹائٹل ڈالا ہے، عجیب و غریب۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ ویڈیو میں کہتا کیا ہے۔ For the first time in my life, I shaved my head completely just to make a point. یہ کہہ رہا ہے کہ میں پوری زندگی میں پہلی بار اپنے سر کو ٹکلا کیا ہوں just to make a point۔ سیدھا سیدھا نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں، نہیں، لیکن کیا ہے، بات کو گھما پھرا کے کر رہے ہیں۔ But this religion I did not learn from a sheikh. I learned Islam from my mother. یہ جو اسلام ہے یہ کسی عالم دین سے، کسی اسکالر سے نہیں سیکھا ہے بلکہ اپنی ماں سے سیکھا ہے۔ واو، اگر تمہیں اسلام پڑھنا ہے تو تمہیں اسکالر کے پاس جانا چاہیے، عالم دین کے پاس جانا چاہیے تاکہ وہ سکھائے، لیکن نہیں، ماں کے پاس جاتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، ماں سے دین اسلام آپ سیکھ سکتے ہو، بہت اچھی بات ہے اگر گھر میں ہی سکھانے والی ہے تو، لیکن کیا آپ کی ماں عالمہ ہے؟ چلو دیکھتے ہیں۔ احنا بنرمي قمامة على الأرض الملائكة تتأذى لأنه النظافة هي جزء لا يتجزأ من ديننا۔ اس کی ماں کہہ رہی ہے کہ اگر آپ کچرا روڈ پہ ڈال دیتے ہو تو اس سے فرشتے کو اذیت ہوتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ صاف صفائی، نظافت، طہارت ہمارے دین کا حصہ ہے، لیکن یہ بات کہاں ہے کہ اگر آپ کچرا روڈ پر ڈال دیتے ہو تو اس سے فرشتوں کو اذیت ہوتی ہے؟ نہ تو اس طرح کی بات کوئی قرآن پاک میں ہے، نہ جہاں تک میں ریسرچ کیا ہوں اس طرح کی کوئی حدیث ملی ہے، تو کہاں سے یہ بیان کر رہی ہے؟ اور کوئی حوالہ بھی نہیں اپنی طرف سے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی ماں کتنے پانی میں ہے، اسکالر نہیں ہے، عالمہ نہیں ہے۔ جب آپ دین اسلام سیکھ رہے ہو وہ بھی 1 مہینہ اپنی ماں کے پاس جو کہ اسکالر نہیں ہے، عالمہ نہیں ہے، اب دیکھتے ہیں رزلٹ کیا آتا ہے۔ There it is. This is where Islam started, in a cave that looks something like this. یہ غار حرا کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے جو ہے اسلام کی ابتدا ہوئی ہے۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ اسلام نام ہے عقیدے کا۔ جو عقیدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھایا ہے، یہی عقیدہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سکھایا تھا، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر ایک نبی عقیدہ ایک ہی سکھاتے رہے ہیں۔ تو عقیدے کے اعتبار سے جو اسلام ہے وہ ابھی نہیں آیا، وہ اس وقت سے جب سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جب سے انسانیت، جب سے انسان اس دنیا میں ہے تب سے اسلام ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کسی اور نبی کے دین کو اسلام کا نام نہیں دیا، صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو اسلام کا نام دیا اور آپ کے ماننے والے کو مسلمان کہا ہے۔ Islam was revealed to Prophet Muhammad by an angel while he was sitting in the cave. یہی ہونا ہے کہ جب آپ ایسے سے علم دین حاصل کرو گے جس کو خود دین کا پتہ نہیں ہے تو یہی عالم ہونا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ غار حرا میں جبریل امین فرشتے کے ذریعے، یعنی جبریل امین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسلام حضور پر اتارا ہے۔ بھائی اسلام نہیں اتارا ہے، قرآن اتارا ہے، وحی آئی ہے، اسلام نہیں آیا ہے۔ And so I read about Islam, and the first thing I learned is discipline.
کیا بات کر رہے ہو کہ اسلام کو پڑھنے کے بعد جو تمہیں پہلی چیز جو سمجھ میں آئی ہے وہ ڈسپلن ہے، وہ منظم طریقے سے رہنا ہے، یہ سمجھ میں آئی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، یہاں بھی توحید ہے۔ اسلام میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ایک خدا کو ماننا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا ہے، جنت اور دوزخ پر ایمان لانا ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان لانا ہے، قرآن پر ایمان لانا ہے۔ یہ مین چیز ہے، اہم چیز ہے، بنیاد ہے جس کو مان کر کوئی مسلمان ہوتا ہے۔ لیکن تم کہہ رہے ہو کہ جو پہلی چیز جو میں سکھا ہوں وہ ڈسپلن ہے۔ یہ ڈسپلن، یہ سب طریقے، یہ سب چیزیں تو دوسرے مذاہب میں بھی پائے جاتے ہیں، لیکن دوسرے مذہب ان چیزوں کی وجہ سے الگ تھوڑی نہ ہے، بلکہ الگ ہے ایمان اور عقیدے کی وجہ سے، جس پر تم بات ہی نہیں کر رہے ہو۔ Every day, every morning, for 30 years, I saw my mother wake up at 5 a.m. چلو، آپ کی ماں 30 سال سے نماز پڑھ رہی ہے روزانہ 5 ٹائم کی، بہت اچھی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی روزانہ 5 ٹائم کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن آپ کہہ رہے ہو کہ میں نے اپنی ماں کو 30 سال سے روزانہ 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، فجر کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو کیا تم 30 سال میں کبھی بھی گھر سے باہر نہیں گئے؟ کیا آپ نے کبھی سفر نہیں کیا گھر سے باہر نکل کے 30 سال میں؟ کیا بات ہے۔ Before every prayer, Muslims have to be clean by washing their feet. نہیں تو ہر نماز سے پہلے وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر وضو ہے تو اسی وضو سے آپ ایک نماز بھی پڑھ سکتے ہو، دوسری نماز بھی پڑھ سکتے ہو، تیسری نماز بھی پڑھ سکتے ہو۔ ہر نماز پڑھنے سے پہلے آپ کو وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر وضو نہیں ہے تب نماز سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے۔ اگر وضو ہے تو آپ اسی وضو سے عصر کی بھی نماز پڑھ سکتے ہو، مغرب کی بھی نماز پڑھ سکتے ہو، اور عشاء کی بھی نماز پڑھ سکتے ہو۔ According to Prophet Muhammad, cleanliness is half the faith. یہ تو صحیح ہے کہ طہارت ایمان کا حصہ ہے۔ If my mom can pray every day for 30 years, 5 times a day, and commit to fasting and cleanliness, then I can make a 1-minute video and I can go to the gym. تمہاری ماں 30 سال سے نماز پڑھ رہی ہے تو اس سے تمہیں یہ سیکھنے کو ملا گیا کہ تم جم جا سکتے ہو۔ یہ کیا بات بنی؟ She's the best Muslim I know. She doesn't hate anybody. She loves her religion. She loves other religions. It's incredible. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم کہہ رہے کہ تمہاری ماں اپنے مذہب یعنی اسلام سے بھی محبت کرتی ہے اور دوسرے مذہب سے بھی محبت کرتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھائی اسلام نام ہے ایک خدا کو ماننے کا، کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک خدا مانتے ہیں، الہ مانتے ہیں، اور دوسرا مذہب کئی خدا مانتا ہے، تو ایک خدا کو ماننا اس سے بھی محبت ہو، کئی خداؤں کو ماننا اس سے بھی محبت ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا ایمان جنت اور دوزخ پر ہے، اور دوسرے مذاہب والے جس کا جنت اور دوزخ پر ایمان نہیں ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جنت اور دوزخ پر ایمان رکھنے سے بھی محبت کریں اور جو ایمان نہیں رکھتا اس سے بھی محبت کریں؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم اپنے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اس سے محبت ہے، جو دوسرا ایمان نہیں رکھتا اس سے بھی محبت، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اس سے ہمیں محبت ہے، لیکن دوسرا مذہب قرآن پر ایمان نہیں رکھتا ہے، قرآن کو سچا بھی نہیں جانتا ہے، اللہ کی وحی بھی نہیں مانتا ہے، ہم اس عقیدے سے بھی کیسے محبت کرنے لگ جائیں؟ یہ تو ممکن ہے کہ بھائی دوسرے مذہب والے آپ کے شہر میں، آپ کے ملک میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے اڑوس پڑوس میں رہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، مل جل کے رہے، اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایسے مذہب سے محبت کرنے لگ جائیں جو اسلام کے بالکل مخالف ہے۔ There is no difference between anybody here. ہاں یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ مکہ شریف میں جاتے ہو حج کے لیے، تو وہاں ہر کوئی امیر ہو، غریب ہو، وزیر اعظم ہو، نوکر ہو، جو بھی ہو، ہر ایک ہی لباس میں رہتا ہے، تو وہاں ڈفرینس نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن آخری میں مجھے یہ کہنا ہے کہ اس کا مقصد ہے کہ اسلام کو پڑھ کے 1 مہینے بتایا جائے کہ اسلام کیا ہے، لیکن یہ اپنی پوری ویڈیو میں سب کچھ بتایا ہے، لیکن وہ عقیدہ جس کو مان کر کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے اس پر تو بات ہی نہیں کی ہے۔ سب سے پہلا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، ایک خدا کو ماننا، اس پر کوئی بات کی ہے؟ نہیں کی ہے۔ اس کے بعد بات یہ ہے کہ یہ ہے اسرائیل کے نزدیک، اسرائیل والے اس کو محبت کرتے ہیں، اور یہ ہے بڑا یوٹیوبر جس کے ملینز میں ویوز آتے ہیں،
تو کیا یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ یہودیوں کی چال ہو کہ ایسے لوگوں کو لایا جائے جو اسلام کے نام پر وہ چیزیں سکھائے جو اسلام کا بنیادی عقیدہ نہیں ہے؟ کیونکہ یہ اسلام کے اوپر جو ابھی ویڈیو بنایا ہے، پوری ویڈیو میں ساری باتیں کی ہے، لیکن اسلام کا جو بنیادی عقیدہ ہے اس پر ایک بات بھی نہیں کی ہے کہ اس مسلمان بنتا ہے ایک خدا کو مان کر، اس پر ایک بار بھی بات نہیں کی، ایک دلیل کا ذکر بھی نہیں کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا رسول ماننا ضروری ہے مسلمان بننے کے لیے، اس پر بات نہیں کی۔ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اور کامیاب وہی ہوگا جو مسلمان ہے، اس پر بات نہیں کی۔ جنت اور دوزخ ہے، اس پر بات نہیں کی۔ قرآن میں جو کچھ ہے اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک کلمہ حق پر مبنی ہے، اس پر بات نہیں کی۔ جو اس کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اس پر بات نہیں کی۔ یعنی جو بنیادی عقیدہ ہے اس پر آپ بات کیے ہی نہیں ہو تو اسلام سکھائے کیا؟ ان لوگوں کا مقصد اسلام سکھانا نہیں ہے، بلکہ اسلام کے نام پر وہ چیز سکھانا ہے جو اسلام کا بنیادی عقیدہ نہیں ہے، تاکہ لوگوں کو اسلام سے دور کیا جا سکے۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔